السلام علیکم اسٹوڈنٹس، مطالعہ پاکستان جماعت دہم باب نمبر 5 جس کا نام ہے تاریخ پاکستان 1971 تا حال، جس کو انگلش میں کہتے ہیں ہسٹری آف پاکستان 1971 ٹل ٹو ڈیٹ۔ تو یہ 5واں چیپٹر مطالعہ پاکستان جماعت دہم کا ہم ڈسکس کر رہے ہیں۔ اس چیپٹر کے اندر آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ دستور پاکستان 1973، دستور پاکستان 1973 آج ہم نے ڈسکس کرنا ہے۔ تو اسٹوڈنٹ، سب سے پہلے ہمیں پتہ ہونا چاہیے، اس کو ڈسکس کرنے سے پہلے پتہ ہونا چاہیے کہ دستور کس چیز کو کہتے ہیں۔ تو دستور اس چیز کو کہتے ہیں کہ ایک ایسا طریقہ کار بنایا جاتا ہے کہ جس کے مطابق جو ہے کسی چیز کا نظام چلایا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ دستور پاکستان مطلب کہ ایک ایسا ضابطہ، ایک ایسا قانون، ایک ایسا آئین بنایا گیا کہ جو پاکستان کا نظام چلا سکے، مطلب کہ پاکستان کے اندر جتنے بھی معاملات ہیں اس کو جو ہے ایک بہترین ایک ضابطے کے تحت جو ہے ایک طریقہ کار کے تحت جو ہے چلایا جائے۔ تو اس ضابطے کو کیا کیا گیا، منظم طریقے سے، ایک بہترین طریقے سے کیا بنایا گیا، تو جس کو ہم کیا کہتے ہیں، دستور پاکستان 1973۔ دوسرے لفظوں میں ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ آئین پاکستان، مطلب کہ پاکستان کا مطلب کہ پاکستان کا آئین جس کے مطابق جو ہے پاکستان کا پورا نظام چلایا جا رہا ہے، وہ چاہے پولیس کا نظام ہو، چاہے عدالتی نظام ہو، چاہے تعلیمی نظام ہو، چاہے الیکشن وغیرہ کا نظام ہو، چاہے کوئی قانون وغیرہ بنانے کا نظام ہو، مطلب کہ پورے کے پورے پاکستان کے نظام کو کنٹرول کرنے کے لیے، کسی کو سزا دینے کے لیے، کسی کو جزا دینے کے لیے، مطلب کہ اگر کسی نے جرم کیا ہے تو اس قانون کے اندر، اس دستور کے اندر جو کہ دستور پاکستان 1973 کا دستور کہلاتا ہے، اس کے اندر اگر کسی بندے نے قتل کیا ہے تو اس کی بھی سزا ہے، جس نے کسی کو دھوکہ دیا ہے اس کی بھی یہاں پہ سزا ہے۔ مطلب کہ ہر حوالے سے زندگی کا جو ہر پہلو ہے، پاکستان کے اندر جو مسئلے مسائل جتنے بھی چیزیں ہیں ان کو کنٹرول کرنے کے لیے 1973 کے اندر ایک طریقہ کار اختیار کیا گیا، ایک ضابطہ بنایا گیا، ایک دستور بنایا گیا، ایک آئین بنایا گیا، جس کو ہم کیا کہتے ہیں، دستور پاکستان 1973۔ 1973 کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اس قانون کو، اس ضابطے کو، اس طریقہ کار کو مطلب کہ پاکستان کو چلانے کے لیے جو طریقہ کار اختیار کیا گیا 1973 کے اندر اس کو بنایا گیا، جو کہ 14 اگست 1973 سے جو ہے اسے باقاعدہ طور پر پاکستان کے نظام کو چلانے کے لیے، اس کے مطابق جو ہے پاکستان کے نظام کو چلانے کے لیے نافذ کر دیا گیا۔ تو اس چیز کو ہم کہتے ہیں دستور پاکستان 1973، جس کو انگلش میں کہتے ہیں کانسٹیٹیوشن۔ کانسٹیٹیوشن کا مطلب ہوتا ہے آئین، دستور آف پاکستان، مطلب کہ دستور پاکستان 1973۔ تو اس ٹاپک کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے آج جو ہمارا لیکچر ہے۔ تو اس حوالے سے دیکھتے ہیں کہ آپ کی کتاب جو ہے کیا کہتی ہے۔ اچھا، ایک بات اور بھی بتاتا چلوں کہ یہ دستور پاکستان 1973 جب بنایا گیا تو اس وقت جو ہے ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت تھی، جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی PP جسے ہم کہہ رہے ہوتے ہیں عام زبان میں، پاکستان پیپلز پارٹی کے بانی تھے۔ انہوں نے جو ہے محنت کر کے، کوشش کر کے جو ہے پاکستان کے لیے ایک قانون بنایا تاکہ پاکستان کو جو ہے ایک ٹریک پہ، ایک پٹڑی پہ لایا جائے، مطلب کہ اس کا نظام جو ہے بہترین طریقے سے چلایا جائے تاکہ لوگوں کو جو ہے مسائل کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تو انہوں نے جو ہے ایک 25 اراکین پر مشتمل کمیٹی بنائی، مطلب کہ 25 بندے تھے، ان کا ایک گروپ بنایا جو کہ مختلف قسم کی پارٹیوں سے ان کا تعلق تھا، مختلف قسم کے لوگ تھے، ویل ایجوکیٹڈ لوگ تھے، سمجھدار لوگ تھے، جنہوں نے جو ہے آپس میں مشورہ
مشورہ کر کے مطلب کہ محنت کر کے رات دن کی انتھک کوششوں اور محنتوں سے جو ہے ایک قانون نافذ کیا اور اس کو جو ہے اسمبلی کے اندر پیش کیا گیا اور اس پہ بحث کی گئی، اور اس بحث کے نتیجے میں جو قانون کے اندر جو خرابیاں تھیں، مطلب کہ جو قانون کے جو پوائنٹ صحیح نہیں تھے ان کو جو ہے مزید بہتر بنایا گیا، ان کو چینج کر دیا گیا۔ اس کے بعد جو ہے آخر کار 14 اگست 1973 کو جو ہے اس کو نافذ کر دیا گیا، مطلب کہ پاکستان کا نظام چلانے کے لیے جو ہے اس کو باضابطہ طور پر منظور کر لیا گیا۔ تو اس حوالے سے دیکھتے ہیں کہ آپ کی کتاب کیا کہتی ہے، تو باری باری ہم ریڈ بھی کرتے جائیں گے ایک ایک پوائنٹ کو، اور آپ ڈسکس بھی کرتے جائیں گے۔ تو ٹاپک ہے ہمارا دستور پاکستان 1973۔ تو اسٹوڈنٹ چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ ہر آنے والا لیکچر جو آپ کو ملتا رہے۔ اور میں بتاتا چلوں کہ دستور پاکستان 1973 جو ہے ایک لانگ کوشچن کے حوالے سے ایک امپارٹنٹ کوشچن ہے۔ یہ تفصیلی سوالات کے اندر جو ہے ایگزامز کے اندر، سپلیمنٹری ایگزامز کے اندر یا اینول ایگزام جو ہوتے ہیں سالانہ امتحانات، ان کے اندر یہ اکثر لانگ کوشچن کے اندر پوچھا جاتا ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ذوالفقار علی بھٹو کا جو دور حکومت ہے اس میں سے بھی چند چیزیں جو ہے آپ لوگوں سے پوچھ لی جاتی ہیں۔ وہ والا جو ٹاپک ذوالفقار علی بھٹو کا دور حکومت، وہ بھی اس حوالے سے لانگ کوشچن کے حوالے سے کافی امپارٹنٹ ہے۔ تو ان دو ٹاپکس کو، ایک دستور پاکستان 1973 اور دوسرا جو ذوالفقار علی بھٹو کا دور حکومت ہے، اس کو اچھی طرح سے کر لینا ہے۔ باقی بھی آپ لوگ کر سکتے ہیں، لیکن یہ انتہائی اہم قسم کے سوالات ہیں لانگ کوشچن کے حوالے سے۔ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973۔ ذوالفقار علی بھٹو نے دستور پاکستان کی تیاری کے لیے تمام بڑی سیاسی جماعتوں کو تعاون حاصل کرتے ہوئے 25 اراکین پر مشتمل کمیٹی تشکیل دی۔ مطلب کہ پاکستان کے اندر جتنی بھی سیاسی جماعتیں تھیں ان کے ساتھ ذوالفقار علی بھٹو نے جو ہے 25 اراکین پر، جو کہ قابل بندے تھے، ان کو چنا اور ان پہ مشتمل جو ہے ایک کمیٹی بنائی، ایک گروپ بنایا جس نے کیا کرنا تھا، جس کے ذمہ کام تھا کہ وہ پاکستان کا جو ہے قانون بنائیں۔ اس کمیٹی نے دستور کی تیاری کے عمل کو آگے بڑھایا۔ دستور کی تیاری میں خصوصی طور پر حزب اختلاف کی سوچ مطلب کہ جو دوسری جماعتیں تھیں، پاکستان پیپلز پارٹی جو کہ ذوالفقار علی بھٹو کی جماعت تھی، یہ تو حکومت میں تھی، لیکن جو دوسری پارٹیاں تھیں وہ کیا کہلاتی ہیں؟ حزب اختلاف کہلاتی ہیں۔ حزب اختلاف کی سوچ اور تجاویز کو جگہ دی گئی، مطلب کہ جو دوسری پارٹیوں کی باتیں تھیں، حزب اختلاف کی پارٹیوں کی باتیں تھی، جو سوچ تھی، جو فکر تھی، اس کو جو ہے خصوصی توجہ دی گئی اور اس کو جو ہے مطلب کہ خاص جگہ دی گئی اس قانون کے اندر۔ مطلب کہ ان کی جو باتیں تھیں بڑی کام کی باتیں تھیں، تو اس وجہ سے کیا کیا گیا، اس کو خصوصی توجہ دی گئی اور جگہ دی گئی اس دستور کے اندر، اس قانون کے اندر۔ دستوری کمیٹی کی رپورٹ پر، دستوری کمیٹی کی وہ والی کمیٹی جو دستور بنا رہی تھی، جو آئین بنا رہی تھی، دستوری کمیٹی کی رپورٹ پر اسمبلی میں بحث مباحثہ ہوا، جس کی روشنی میں چند مزید تجاویز شامل کی گئی۔ مطلب کہ یہ والا قانون جو ہے جب بن گیا تو اس کو جو ہے اسمبلی کے اندر پیش کیا گیا، سارے لوگوں کے سامنے رکھا گیا۔ پہلے تو 25 لوگوں نے اس کو بنایا، پھر جو ہے بہت سارے لوگوں کے سامنے رکھا گیا جو اسمبلی کے اراکین تھے، کہ اس کے اندر دیکھیں کوئی خرابی گڑبڑ وغیرہ ہے تو وہ اپنی تجاویز دیں اور وہ بتائیں کہ کس طرح جو اس کو مزید بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ تو چند جو تجاویز ہیں، مطلب کہ سیاستدانوں نے، جو اسمبلی کے اراکین تھے، انہوں نے جو ہے اس کے اندر تھوڑی سی تبدیلیاں کرنے کو کہا اور ان کو جو ہے چند پوائنٹ جو ہیں تبدیل کیے گئے اور اس قانون کو جو ہے مزید بہتر بنایا گیا۔ اس دستور سازی کا کام مکمل ہوا۔ 14 اگست 1973 سے اسے باقاعدہ طور پر نافذ کر دیا گیا، کہ 14 اگست 1973 کو ہے جب یہ قانون صحیح طرح سے بن گیا، یہ بات کنفرم ہوگی کہ اب جو ہے یہ پاکستان کے عوام کے لیے، پاکستان کے لوگوں کے لیے جو بہتر قانون ہے، تو اس کو جو ہے 14 اگست 1973 کے اندر نافذ کر دیا گیا باقاعدہ طور پر۔ اس کے جو اہم نکات ہیں وہ ہمارے پاس درج ذیل ہیں۔ اہم نکات کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے۔ دستور پاکستان 1973 کے چند اہم نکات درج ذیل ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے پاس ہے نمبر 1،
دستور اسلامی نوعیت کا ہے، مطلب کہ جو قانون ہے وہ کیا ہے، اسلامی نوعیت کا ہے، مطلب کہ اسلام کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق ہے۔ جن چیزوں کی ہمیں اسلام کرنے کی اجازت دیتا ہے، جو ضابطے جو طریقہ کار ہمیں اسلام بتاتا ہے، مطلب کہ جو قرآن کے اندر جو چیزیں موجود ہیں، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی روشنی میں، قرآن و سنت کی روشنی میں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ و حسنہ کے مطابق جو ہے اس قانون کو بنایا گیا، تشکیل دیا گیا کہ دستور جو ہے اسلامی نوعیت کا ہے۔ کوئی قانون اسلامی اصولوں کے خلاف نہیں بنایا جا سکتا، کہ کوئی بھی آئندہ کے لیے اگر کوئی قانون وغیرہ بنایا جائے گا اسلامی اصولوں کے خلاف نہیں بنایا جائے گا۔ تو دوسرا پوائنٹ ہے ہمارے پاس، ملک میں وفاقی نظام قائم کیا گیا، مطلب کہ چاروں صوبوں کی بات تو نہ کی جائے، 4 صوبے پنجاب، سندھ، سرحد جسے خیبر پختونخوا کہتے ہیں، بلوچستان وغیرہ جو ہیں، یہ 4 صوبے جو ہیں، سندھ، پنجاب، سرحد، بلوچستان، ان کے ساتھ ساتھ جو ہے باقی جو علاقے ہیں جیسے کہ گلگت بلتستان وغیرہ، اور اس کے بعد جو ہے یہ کشمیر، آزاد کشمیر کے جو علاقے ہیں، ان کو بھی تو کنٹرول کرنا تھا۔ مطلب کہ سارے کے سارے نظام کو کون کنٹرول کر رہا تھا؟ اسلام آباد، وفاق مطلب کہ اسلام آباد کنٹرول کر رہا تھا۔ مطلب کہ جتنے بھی پاکستان سے ملحقہ علاقے تھے، پاکستان کے علاقے تھے، ان کو اسلام آباد کنٹرول کر رہا تھا۔ اسلام آباد مطلب کہ مین جو مرکزی حکومت ہے وہ کنٹرول کر رہی تھی سارے کے سارے نظام کو۔ یہ دستور جو تھا وفاقی قسم کا تھا، مطلب کہ سارے اختیارات جو تھے وفاق کے پاس تھے، اسلام آباد کے پاس تھے۔ پاکستان 4 صوبوں پنجاب، سندھ، سرحد جسے خیبر پختونخوا، بلوچستان اور وفاقی علاقوں پر مشتمل ایک وفاقی ریاست ہوگا۔ وفاقی ریاست ہوگا مطلب کہ سارا جو نظام ہے کون کنٹرول کرے گا؟ ان 4 صوبوں کا بھی، پورے پاکستان کا بھی۔ اسلام آباد کے اندر جو مرکزی حکومت ہے، جو وفاقی حکومت ہے، وہ کنٹرول کرے گی، اسی کے مطابق جو ہے پاکستان کا نظام چلایا جائے گا۔ سارے اختیارات جو تھے وفاق کے پاس تھے، اسلام آباد کے پاس تھے۔ تیسرے نمبر پہ ہے مرکز اور صوبوں میں اختیارات تقسیم کر کے صوبائی خود مختاری کا مسئلہ حل کیا گیا۔ مرکز اور صوبے میں اختیارات تقسیم کر کے مطلب کہ اس قانون کے اندر یہ بھی چیز کی گئی کہ کچھ جو اختیارات ہیں وہ کس کو، صوبوں کو بھی دے دیے گئے۔ مرکز اور صوبوں کے درمیان جو ہے ان اختیارات کی تقسیم کی گئی۔ جو اکثر مطلب کہ زیادہ تر اختیارات تھے وہ کس کے پاس تھے؟ مرکز سے بھی مراد وفاق مطلب کہ اسلام آباد، میں بار بار کہہ رہا ہوں اسلام آباد کا میں کہہ رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو اچھے سے سمجھ آ جائے، سمپل الفاظ میں کہنا چاہ رہا ہوں میں۔ اس کے بعد ہے چوتھا پوائنٹ، دستور کے تحت ملک میں 2 ایوانی مقننہ قائم کی گئی، کہ ملک کے اندر جو ہے 2 ایوان بنائے گئے، ایک ایوان بالا اور دوسرا ایوان زیری۔ مقننہ مطلب کہ 2 دفاتر قائم تھے۔ اس کو جو ہے ایک کو جو ہے ہم سینٹ کہتے ہیں، جو کہ سب سے بڑا ادارہ ہوتا ہے جس کے اندر قانون سازی کی جاتی ہے۔ اس کے بعد جو ادارہ ہوتا ہے وہ ہوتے ہے ایوان زیری۔ ایوان زیری کون سا ہوتا ہے؟ قومی اسمبلی۔ ایک مطلب کہ 2 مقننہ پہ جو ہے ایک نظام بنایا گیا، ایک ایوان بالا جسے سینٹ جو ہوتا ہے سب سے بڑا ادارہ ہوتا ہے، جہاں پہ سیاستدان بیٹھ کے جو قانون سازی کرتے ہیں، پاکستان کا قانون بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہے اس سے چھوٹا جو ادارہ ہے کون ہے؟ قومی اسمبلی۔ قومی اسمبلی کو کیا کہتے ہیں؟ ایوان زیری، مطلب کہ نچلا والا جو ایوان ہے، نچلا والا جو ادارہ ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ ان مطلب کہ 2 اداروں پہ جو ہے 2 ایوانوں پہ جو ہے پاکستان کا نظام بنایا گیا۔ ایوان بالا کا نام سینٹ، ایوان بالا مطلب کہ ایوان بالا کہتے ہیں سب سے بڑا اونچے درجے والا جو ہے وہ ادارہ کون سا ہے؟ سینٹ، جبکہ ایوان زیری کا نام قومی اسمبلی رکھا گیا۔ 5واں نمبر پہ ہے صوبوں میں صوبائی اسمبلیاں قائم کی گئی، مطلب کہ صوبوں کے اندر جو ہے ہر صوبے کے اندر جو ہے ایک اسمبلی قائم کی گئی جس کو کیا کہا گیا؟ صوبائی اسمبلی۔ جیسے کہ پنجاب کے اندر جو اسمبلی ہوگی پنجاب اسمبلی کہلائے گی، کیونکہ صوبہ پنجاب کے اندر جو اسمبلی ہوگی اس کو کیا کہیں گے؟ پنجاب اسمبلی۔ سندھ کے اندر جو ہوگی اس کو کہیں گے سندھ اسمبلی۔ بلوچستان کے اندر جو اسمبلی ہوگی اس کو بلوچستان اسمبلی۔ خیبر پختونخوا کے اندر جو ہوگی اس کو کے پی کے اسمبلی یا خیبر
پختونخوا اسمبلی کہیں گے، مطلب کہ ہر صوبے کے اندر کیا کر دیا گیا، اسمبلیاں قائم کر دی گئی۔ چھٹے نمبر پہ ہے ہمارے پاس دستور کے تحت آزاد اور خود مختار عدلیہ قائم کی گئی، کہ اس دستور کے تحت آئین کے مطابق ایک ایسی عدلیہ قائم کی گئی جو کسی پریشر کے بغیر جو ہے اپنا کام کرتے رہے، کہ فیصلے دیتی رہے، انصاف کرتی رہے اور مسائل کو جو ہے حل کرنے کی کوشش کرتی رہے، فیصلے کرتی رہے۔ خود مختار عدلیہ قائم کی گئی، مطلب کہ وہ کسی بھی قسم کے پریشر سے آزاد ہوگی، جس کا جو جرم ہوگا اس کو وہی سزا ملے گی، اور جو بے قصور ہوگا اس کو جو ہے بری کر دیا جائے گا۔ مرکز میں سپریم کورٹ مطلب کہ ایک بڑی عدالت، جسے سپریم کورٹ کہتے ہیں، سب سے بڑی عدالت، جسے دوسرے لفظوں میں عدالت عظمیٰ جو ہے عظیم سے نکلا ہوا ورڈ ہے، مطلب کہ سب سے جو بڑی عدالت ہے وہ اس کو مرکز مطلب کہ اسلام آباد میں بنایا گیا، جبکہ چاروں صوبوں میں 4 ہائی کورٹس، کہ پنجاب کے اندر بھی ایک سپریم کورٹ سے جو چھوٹی عدالت ہوتی ہے ہائی کورٹ، وہ والی بنائی گئی۔ چاروں صوبوں کے اندر پنجاب کے اندر پنجاب ہائی کورٹ، سندھ کے اندر سندھ ہائی کورٹ، کے پی کے اندر کے پی کے ہائی کورٹ، یا دوسرے لفظوں میں خیبر پختونخوا ہائی کورٹ، اس کے بعد ہے بلوچستان ہائی کورٹ۔ مطلب کہ ہر صوبے کے اندر جو ہے ایک سپریم کورٹ سے ایک چھوٹی عدالت، جسے ہم کیا کہتے ہیں، ہائی کورٹ کہتے ہیں، وہ والی عدالت بنائی گئی۔ ملک میں پارلیمانی نظام قائم کیا گیا، ملک میں مطلب پارلیمانی نظام قائم کیا گیا، کہ الیکشن وغیرہ ہوتے تھے، جس کے پارلیمانی نظام مطلب کہ ایوان بالا جسے ہم سینٹ کہتے ہیں، اور ایوان زیریں جسے کیا کہتے ہیں، قومی اسمبلی کہتے ہیں، مطلب کہ اس کے تحت جو ہے پاکستان کا نظام چلایا جائے گا، اس کے تحت جو ہے قانون سازی کی جائے گی، پاکستان کو بہتر طریقے سے چلانے کی کوشش کی جائے گی۔ صدر مملکت ریاست کا سربراہ ہوگا، کہ صدر مملکت کا جو ہوگا وہ کیا ہوگا، ریاست کا سربراہ ہوگا، مطلب کہ سارے کے سارے اختیارات جو ہیں، سب سے زیادہ جو اختیارات ہیں کس کے پاس ہوں گے، صدر کے پاس ہوں گے، جبکہ وزیر اعظم حکومت کا سربراہ ہوگا، کہ وزیر اعظم جو ہوگا وہ حکومت کا سربراہ ہوگا، مطلب کہ جو صدر جو ہے حکم دے گا، اس کو جو ہے اس پہ عمل پیرا ہونے کے لیے یا اس پہ عمل کرانے کے لیے کون ذمہ دار ہوگا، کون کرائے گا، وزیر اعظم کرائے گا۔ اس کے بعد ہے 8ویں نمبر پر قومی اسمبلی میں اکثریت حاصل کرنے والی سیاسی جماعت ہی وفاقی حکومت بنائے گی، کہ جو سیاسی جماعت قومی اسمبلی مطلب کہ وفاق جو مین اسمبلی اس کے اندر جس کی سیٹیں زیادہ ہوں گی جس جماعت کی، وہ جو ہے اسلام آباد مطلب کہ مرکز کے اندر جو ہے حکومت بنائے گی، وہ والی جماعت۔ 9 نمبر پہ ہے ہمارے پاس صدر اور وزیر اعظم کے لیے مسلمان ہونا لازمی قرار دیا گیا، کہ صدر اور وزیر اعظم جو بھی ہوں گے وہ کیا ہوں گے، مسلمان ہوں گے، اگر وہ غیر مسلم ہوں گے تو پاکستان کے صدر یا وزیر اعظم نہیں بن سکیں گے، اس قانون کے اندر یہ چیز کہی گئی۔ اس کے بعد ہے آخری پوائنٹ، بنیادی انسانی حقوق کو تحفظ فراہم کیا گیا، کہ بنیادی انسانی جو حقوق ہوتے ہیں معاشرے کے لوگوں کو تحفظ دینے کے لیے، حفاظت کرنے کے لیے عدالتی نظام، پولیس کا نظام جو ہے بہتر بنانے کی کوشش کی گئی، اور اس حوالے سے جو ہے اس قانون کے اندر بہت ساری چیزیں درج کی گئیں تاکہ لوگوں کے حقوق کو جو ہے تحفظ دیا جا سکے۔ تو بہت سارے پوائنٹ ہیں، لیکن آپ کی مطالعہ پاکستان جماعت دہم کے اندر یہ چند پوائنٹ دیے گئے ہیں، 10 پوائنٹ جو کہ اہم پوائنٹ ہیں، لیکن ویسے جو ہے قانون ایک لمبا چوڑا دستور ہے۔ تو سٹوڈنٹس آج کے لیے ہمارا یہ ٹاپک جو ہے مکمل ہو چکا ہے۔ نیکسٹ جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان ایٹمی قوت کی حیثیت سے پاکستان ایز نیوکلیئر پاور، جو کہ ایک انتہائی چھوٹا سا ٹاپک ہے، اس کو نیکسٹ لیکچر کے اندر انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے۔ تو سٹوڈنٹس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ اللہ حافظ۔